حقیقت یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنے مبلغین کے اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے۔ اس میں ایک اشکال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مکی دور میں بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے اور مدنی دور میں جب تلوار اٹھانے کا حکم ہوا، جہاد و قتال کا حکم ہوا، تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے سردار، پیشوا یا حاکم عوام کے حق تک پہنچنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے عوام پر ہر قسم کا ظلم و جبر روا رکھتے ہیں۔ جب تلوار کے ذریعے یہ رکاوٹ دور کر دی جائے تو عوام کے قبول حق کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے حق کو پا سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا، جب ان سرداران قریش کو قرآن کے حکم کے مطابق قتل کیا گیا تو ان کی قوم نے حق کو پہچانتے ہوئے اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ اس کے لیے انہیں مجبور نہیں کیا گیا بلکہ وہ بلا جبر و اکراہ اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ گزین ہوئے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تلوار نہ تھی، کیونکہ لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ سے انہیں پہلے ہی تلوار سے امان دی جا چکی تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کا اخلاق اور کردار تھا، کیونکہ ان لوگوں نے آج تک دشمنوں کے گلے کٹنے کا ہی منظر دیکھا تھا اور اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دینے کا منظر انہوں نے پہلی بار دیکھا، اور اس بات سے متاثر ہو کر وہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام پھیلنے کا سبب تلوار نہیں بلکہ مسلمانوں کا اخلاق اور ان کا کردار تھا۔ اب اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے اور اس کا اصل اوریجن کیا ہے؟ در حقیقت لوگوں کو جبراً مذہب قبول کرنے کا کارنامہ بھی عیسائیت کا ہی ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ لوگوں کو جبراً عیسائی بنانے سے بھری پڑی ہے۔ اس کی مثال سقوط اندلس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے۔ جب اندلس یعنی موجودہ اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس پر صلیبی عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو ان لوگوں نے تمام مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنانے کی مہم شروع کر دی۔ جو مسلمان عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ان کو عیسائی ہجوم ہانکتے ہوئے لے جاتا اور انہیں آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان تہ تیغ اور نظر آتش کر دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں کیتھولک عیسائی بننے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایسے مسلمان جو عیسائی بننے پر مجبور کیے گئے وہ موریسکی کہلاتے تھے۔ یہ تحریک 2 صدیوں تک رہی اور اس تحریک کے نتیجے میں اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ مستشرقین نے اپنی اسی تاریخ پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے، اور اپنے اس الزام کی اس قدر زور و شور سے تشہیر کی کہ ان کے اپنے ماضی کے جرائم اس کے پس پردہ چھپ گئے، اور آج بھی اسی تاریخی حقیقت پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اسلام پر یہ اعتراض بڑے زور و شور سے دہرایا جاتا ہے، جبکہ اندلس میں مسلمانوں سے کیا جانے والا سلوک اس بات کا بزبان حال گواہ ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں بلکہ عیسائیت کو پھیلایا گیا ہے۔